من هو ربك اللہ ورسولک محمد۔ معزز سامعین گرامی قدر، بہت سی باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا، کیونکہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں کراچی جانا پڑ گیا، اس لیے اپنی باتوں کو تیزی سے مکمل کروں گا۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا، ایک پروگرام اب تک نیوز پہ 28 جنوری کو چلا، اس میں ایک گستاخ، ایک خبیثہ نے کس کی عدالت کے اوپر حملہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی عدالت پہ حملہ کیا، اور کیا کہا کہ بی بی فاطمہ گئی تھی اور ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ ان کو جھٹلایا تھا۔ یہ کس قدر توہین امیز جملہ ہے۔ نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہاں ہے پیمرا ان ابو بکر کے بارے میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کی تصدیق کرنے والا، تو ایسی بندہ کے پھر کہتے ہیں یہ مولوی انگیخت کرتے ہیں لوگوں کو، تو ایسی بے ضمیر عورت ہے، تو اس صدیق کو کہہ رہی ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ کی قسم آخری وقت میں کہا تھا، آخری وقت میں اگر میرا دل ہوتا، اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو خلیل چنتا، لیکن چونکہ یہ معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے، اللہ کی قسم ابو بکر کو میری وجہ سے اذیت، کم از کم میرے تعلق کی وجہ سے ہی اس کو اذیت نہ دیا کرو۔ جس وقت تم میری تکذیب کیا کرتے تھے یہ میری تصدیق کیا کرتا تھا، جس وقت تم مال روکا کرتے تھے یہ میرے پہ مال نچھاور کیا کرتا تھا۔ کیسی وہ بدبخت عورت ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر وہ الزام لگا رہی ہے، وہ ابو بکر جس نے اپنی ساری دولت اسلام کے اوپر نچھاور کر دی، وہ ابو بکر لوگوں کا مال روکے گا معاذ اللہ۔ وہ ابو بکر جب فوت ہوئے، آپ کو پتہ ہے تاجر تھے، تجارت کرنے لگے، خیال آیا اگر میں ہی تجارت کروں گا تو پھر سارے لوگ تو مجھ سے ہی خریداری کریں گے، حکمران کو تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ فیصلہ کیا کیا؟ میں آج کے بعد ایک مزدور کے برابر تنخواہ لوں گا۔ کسی نے کہہ دیا اگر مزدور کے برابر تنخواہ سے آپ کا گزارا نہیں ہوا تو کہا مدینے کے سارے مزدوروں کی تنخواہ کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ ابو بکر، اس ابو بکر کی عدالت پہ حملہ کر رہے ہو کہ جو عمر آپ کو پتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم جب تک زندہ رہے ابو بکر و عمر، ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر آئے عمر آئے۔ وہ عمر آج اپنا کیس، انصاری بیوی کو طلاق دے دی ہوئی تھی، گلی میں بچے کو دوڑتے ہوئے دیکھا، اپنا بیٹا تھا، پدرانہ شفقت آ گئی، گلے سے لگایا، حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے۔ آج میں فیصلہ کراؤں گا، یہ میرا بیٹا ہے، وہ انصاری عورت اس کو اپنے پاس رکھتی ہے، آج عمر اس کو آج سے اپنے پاس رکھے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا رک جا، عدالت ابو بکر پہ حملہ کرتے ہو؟ اس کی ماں کی گود تیرے نرم بستر سے بہتر ہے، یہ بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا۔ بتائیے اس ابو بکر کی عدالت پہ حملہ، وہ ابو بکر افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ایسا افضل کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امی عائشہ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، ستاروں کو دیکھتے ہوئے، ارب ہا ارب ستارے ہیں، اے اللہ کے رسول ارب ہا ارب ستارے ہیں، کوئی ہے جس کی اتنی نیکیاں، اور دل میں خواہش کیا تھی میرے باپ کا نام لے دیں گے، میری تو دنیا جنت بن جائے گی۔ کہا ہاں ہے، عمر ایسا ہے۔ عائشہ کے دل کو چوٹ لگی، پھر میرا باپ کیا ہوا؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم ابو بکر کی بات کرتے ہو، ابو بکر کی وہ رات جس رات وہ غارِ سور کے اندر صفائی کا فریضہ انجام دے رہا تھا اور سوراخوں کو بند کر رہا تھا اور ٹاکیاں ڈال رہا تھا، ایک سوراخ ایسا بچا کہ ابو بکر کو ٹاکی نہ ملی، اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، اور سانپ یا کالے بچھو نے کاٹا، آنسو آنکھ سے نکلے، منہ سے سسکی نہ نکلی کہ نبی کا سر میری گود میں ہے، کہیں بیدار نہ ہو جائیں۔ آنسو گرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا یار اذیت میں ہے، دوست اذیت میں، لعاب پاؤں پہ لگایا، کہا اللہ کی قسم ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اس ابو بکر کے بارے میں، وہ ابو بکر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں لکھنا چاہتا ہوں اس کی
وصیت خلافت کی اس لیے نہیں لکھتا کہ اللہ بھی اور مومنین بھی اس کی خلافت کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہو سکتے۔ ان ابو بکر کی ذات پہ ایک رافضہ، ایک خبیثہ کیچڑ اچھالے، من گڑت جعلی کذاب واقعات گھڑ گھڑ کے کہاں پہ میرا سویا ہوا ہے۔ اور میں اپنی وکیل برادری سے بھی کہتا ہوں، پنجاب بار کونسل اور لاہور بار کونسل کا ممبر ہونے کی حیثیت سے ایسی خبیثہ کا لائسنس تاحیات منسوخ کیا جائے، اور پیمرا نوٹس لے چکا ہے، خالی نوٹس لینے سے کام نہیں بنے گا۔ ایسی عورت کے تاحیات میڈیا پہ آنے پہ پابندی لگائی جائے اور اس کے خلاف 295(b) کے تحت مقدمہ کاٹا جائے۔ آپ عجیب بات کرتے ہیں، جس کا دل آیا نیشنل میڈیا اس کے اوپر آ کے کوئی بندہ آ کے کہ ابو بکر نے عدل نہیں تھا کیا، ابو بکر نے جھٹلا دیا تھا۔ اگر دین ابو بکر نے جھٹلایا تو تصدیق کس نے کی؟ پتہ ہے نا اس دن ابو جہل کتنا خوش تھا۔ آج مزہ آئے گا، پھنس گئے ابو بکر بھی آج پھنس جائیں گے۔ سارے عتبہ شیبہ خوش ہو رہے ہیں، نبی کریم نے بات ہی ایسی کر دی ہے، 7 آسمانوں پہ گئے ہیں ساری رات، اور چند لمحات میں سارا سفر کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو جا کے سنایا، ابو بکر نے کہا میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سوالات ایسے کیے، کہا آج ابو بکر پھنس گئے، کیا ایسا ممکن ہے رات میں ایک کوئی بندہ جائے 7 آسمانوں کی سیر کر آئے، 7 آسمانوں کے اوپر اتنے واقعات دیکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا ممکن نہیں۔ کہا آپ کے صاحب یہ بات کہتے ہیں؟ کہا میں پہلے پوچھ کے آتا ہوں۔ نبی کریم نے کہا ابو بکر ایسا ہو گیا ہے۔ ابو بکر نے کہا میں پہلا ہوں جو تصدیق کرنے والا ہوں۔ کہا آج کے بعد تو صدیق ہے۔ اس ابو بکر جس کو تصدیق اور صداقت کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا، ہم نبی کی بات ماننے تک تیرے جیسی خبیثہ کی بات ماننے۔ حکام نوٹس لیں۔